اخلاق کہا جاتا ہے، حسن اخلاق کہا جاتا ہے کہ جس کی اچھی عادت اس کی ذات کا جز بن جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حسن اخلاق کے کیا معنی ہے؟ یعنی جس کی اچھی عادت اس کی ذات کا جز بن جائے. غور سے سنو، بعد میں ہو سکتا ہے کل پوچھ بھی لوں کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں. حسن اخلاق کا کیا معنی ہے کہ جس کی اچھی عادت اس کی ذات کا جز بن جائے. کیا مطلب جز بن جائے؟ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جز ہے. اگر نہیں رہتا تو ناقص کہلاتا. صحیح ہے؟ نقص کہلاتا کہ نہیں؟ یہ جز ہے، حصہ ہے. اسی طریقے سے اچھی عادت انسان کو چاہیے کیا ہے؟ اپنی ذات کا ایک جز بنا لے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور پوچھا کہ مولا حسن اخلاق کیا ہے؟ کسی نے امام سے سوال کر لیا کہ مولا یہ بتائیے کہ حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تم اپنی ملاقات کے انداز میں نرمی پیدا کر دو، اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. یعنی جب کسی سے ملو، کسی سے گفتگو کرو تو اس لہجے میں کرو کہ آپ کا لہجہ نرم لگے، تند نہ لگے. ٹھیک ہے؟ آپ کی گفتگو نرم لگے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے جب کسی سے ملے تو اس انداز سے گفتگو کریں کہ آپ اخلاق کے دائرے ہی میں نہ آئیں، بلکہ کیا ہے؟ اخلاق سے باہر ہوں. ہر جگہ روایت میں ہے کہ جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے نا، اللہ گناہ نہیں بھیجتا، گناہ نازل نہیں کرتا. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حسن اخلاق، میں نے بیان کیا کئی دفعہ، حسن اخلاق کے معنی کیا ہے؟ کہ اچھی عادتیں اس کا جز بن جائیں. حسن خلق کے معنی یہی ہے کہ اچھی عادتیں اس کا جز بن جائیں. ایک بات کسی نے، یہ مین پوائنٹ بتا رہا ہوں، حسن اخلاق یعنی اچھی عادتیں اس کا جز بن جائیں. دوسرا کیا پوائنٹ ہے؟ امام صادق سے کسی نے، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حسن اخلاق کے معنی کیا؟ اخلاق کہتے کسے؟ کیا کہا کہ اپنی ملاقات میں، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کرو، اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں معصومین کے ارشادات. چند ارشادات ہیں جو معصومین نے اخلاق کے اعتبار سے بیان کیا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. رسول اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا میں تم سے بتاؤں کہ تم لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ میرے قریب ہے؟ ٹھیک ہے؟ کون سب سے زیادہ میرے قریب ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے کون آپ سے زیادہ قریب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہی انسان رسول سے بھی قریب ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو آپ ائمہ کے بھی قریب نہیں ہو سکتے. اللہ کی تو بات دور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو لوگ سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اپنی برائی سے انہیں محفوظ رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے ایک پیغمبر کو مخاطب کر کے خوش اخلاقی گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح سورج برف کو پگھلا کے ختم کر دیتا ہے. یوں کہا جائے کہ اچھا اخلاق گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو اس کے گناہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں. اسے ایک روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب کی 9 سال تک خدمت کی، یعنی خادم پیغمبر اسلام کی خدمت میں 9 سال تک نوکری کرتا رہا. ٹھیک ہے؟ 9 سال تک خدمت کو انجام دیتا رہا. لیکن کہا کہ اس طویل عرصے میں حضور نے مجھ سے ایک بار یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا. ہمارے یہاں مان لو ہم نے کسی خادم کو رکھ دیا اور جو بھی کام اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو ہم کہتے ہی ہیں کہ بھئی یہ کیوں ایسے کر دیا، ایسے کر دیا، ایسے کر دیا. پیغمبر کے یہاں 9 سال سے وہ خدمت کر رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس طویل عرصے میں پیغمبر نے ایک بار مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. ٹھیک ہے؟ میرے کسی کام میں بھی کبھی کوئی نقص نہیں نکالا کہ یہ تم نے صحیح نہیں کیا، نقص نہیں نکالا. ٹھیک ہے؟ میں نے اس مدت میں حضور کی صرف کیا سنی؟ خوشبو کا. 9 سال تک میں نے کام کیا، اس 9 سال کے طویل عرصے میں صرف رسول اللہ کی خوشبو کو میں نے سونگھا ہے. ایک دن کا ایک بادیہ نشین دیہاتی آدمی جو ہے
हज़रत की अबा को खींच लिया पीछे से, ठीक है। अब उसको कुछ चाहिए था, उसने अबा को इतनी, हुजूर की अबा को इतनी तेज़ खींचा कि अबा से रसूल इस्लाम के गर्दन पे जो है एक निशान पड़ गया। हम और आप होते तो क्या होता था? हम और आप होते तो अगर कोई, हम रुमाल जो आज लोग लगा के कंधे पे चलते हैं, अगर वो कोई पीछे से खींच ले तो यकीन बताइए, अगर कोई इंसान है तो लड़ाई झगड़े तक बात आ जाती है, सही। अगर अखलाक नहीं है तो किसी के पास, लेकिन अगर अखलाक है तो खुद ब खुद वो माजरत चाह लेता है कि माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बादिया नशीन देहाती आदमी रसूल इस्लाम की अबा को पकड़ के इतना तेज़ खींचा कि यहाँ निशान पड़ गया रसूल इस्लाम के। रसूल इस्लाम के साथ जो सहाबा थे उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो अभी यहाँ इनको हम समझा देंगे, लेकिन रसूल इस्लाम ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो इसको दे दिया जाए। ये रसूल इस्लाम का अखलाक है। अबा को खींचा है, लेकिन अबा को खींचा, निशान भी पड़ गया गर्दन पे, उसके बावजूद भी रसूल इस्लाम को गुस्सा नहीं आया, बल्कि कहा कि जिस चीज़ की भी इस शख्स को ज़रूरत हो उसको अता कर दिया जाए।